بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. وعن الإرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ رواہ ابو داود والترمذی رحمہم اللہ وقال الترمذی حدیث حسن صحیح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. اربعین نووی کی حدیث نمبر 28 پر ہم پچھلے جمعے میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا، لہٰذا آج بھی ہمیں اسی پر گفتگو کرنی ہے. اس میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اور جو قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، یعنی اسلامی ریاست کا دستور جو ہے اس کا ایک بہت اہم اور بنیادی اصول اس میں بیان ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے صاحب امر حاکم امیر کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے مابین اختلاف واقع ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ یقیناً سب سے بہتر شکل ہے اور نتیجے کے اعتبار سے یہی بہترین ہے. اس حدیث کا جو پس منظر میں نے آپ کو پچھلے مرتبہ بیان کر دیا تھا، آج صرف تذکرہ کروں گا. حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واعظ ارشاد فرمایا. بعض روایات میں ذات یومن کا لفظ بھی آتا ہے، ایک دن. آپ نے ایک دن ہمیں ایک واعظ ارشاد فرمایا.
وہ واعظ ایسا تھا وجلت منہ القلوب، اس سے دل لرز گئے، کانپ اٹھے خوف سے، خشیت الہی سے، وذرفت منہ العیون، اور اس سے آنکھیں بھر آئیں، آنسو جو ہیں آنکھوں میں آ گئے۔ فقلنا، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانہا موعظۃ مودع، یہ تو ایسے لگتا ہے جو واعظ آپ نے آج ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے رخصت کرنے والے کا واعظ ہو۔ کوئی شخص کسی کو ودا کہہ رہا، اچھا بھائی خدا حافظ، کہیں جاتے ہوئے، تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو اس نوعیت کا واعظ ہے، یعنی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید اب آپ کا وقت قریب ہے، آپ کا اپنے رب کی طرف واپس جانا جو ہے قریب آ گیا ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں مزید وصیت کیجیے اور ہمیں نصیحت فرمائیے ایسی باتیں کہ جو آئندہ کے دور میں ہمارے لیے وہ روشنی کا مینار بنے۔ قال، حضور نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اللہ عز وجل کی تقوی، اس کا احساس، اس کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کے مواخذے کا، اس کے مواخذے کا، محاسبے کا، یہ ایک احساس جو ہے دل کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہر دم سامنے رہے کہ اول تو ایک مومن کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات تو انسان کو ملحوظ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم ان ہز پریزنس، میں اللہ کے حضور میں ہوں، میں کبھی بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا، بچ بچ کر چلنا، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، میرے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، میرے دل میں بھی ایسا وسوسہ نہ آئے، اگر آ گیا ہو تو اس پر انسان لاحول پڑے، تعوذ کرے، اللہ کی پناہ میں آئے، اس سے نفرت کا اظہار کرے، اگر ایمان کے خلاف کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈال دے، اس لیے کہ وسوسہ اندازی کا اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو وسوسہ تو آ سکتا ہے، لیکن پھر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو شدید دکھ ہو کہ میرے دل میں یہ وسوسہ کیوں آیا۔ بہرحال نہ تو میرے دل میں ایسی بات آئے، نہ میرے اعضاء و جوارح سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میری آنکھوں سے، میرے منہ سے، میری زبان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔ والسمع والطاعت، اور سننا اور اطاعت کرنا، یہ ہے ڈسپلن اسلامی حکومت کا بھی۔ جو خلافت کا نظام ہے اس میں امیر کا حکم ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے، اور اسلامی نظام جماعت میں بھی، اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو خلافت کا نظام قائم ہے یا قائم نہیں ہے۔ قائم ہے تو جو بھی ان کا امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کا حکم ماننا ہوگا۔ قائم نہیں ہے تو وہ آپ سے آپ تو قائم نہیں ہوگا، قائم کرنے کی جد و جہد کرنی پڑے گی، اور یہ جد و جہد جماعت کی شکل میں ہی ممکن ہے، تو جماعت کا امیر ہوگا، تو دونوں شکلوں میں اس امیر کی بھی پھر اطاعت، سمع و طاعت، والسمع والطاعت ہے۔ البتہ اس میں میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سمع و طاعت جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے وہ مطلق ہے، بے چون و چرا، کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے، کسی بات کا سمجھ میں آ جانا جو ہے یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ میں مانوں گا، یہ سمع و طاعت تو نہ ہوئی، یہ تو پھر اپنے عقل کی اطاعت ہے۔ یا کوئی چیز آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اگر آپ اس پر فیصلہ کریں گے تو آپ نے نفس کے مطیع ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو یہ ہے کہ جو بات آ گئی قرآن میں اور جو بات آ گئی حدیث صحیح میں، اس کی بلا چون و چرا، بلا کم و کاسٹ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں جب فرمایا اطیعوا اللہ، تو دوبارہ اطیعوا کا لفظ آئے، واطیعوا الرسول، یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں، مطلق ہیں۔
ہمارے ہاں بہت عرصے سے ایک فتنہ اٹھا اور بہت بڑی شخصیت تھی اس فتنے کو شروع کرنے والی. وہ قومی اعتبار سے تو ہمارے ہیروز میں شمار ہوتے ہیں، سر سید احمد خان. لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے انہوں نے بہت سی گمراہیوں کا آغاز کیا ہے. ان میں سے ایک استخفاف حدیث بھی ہے. حدیث کو خفیف سمجھنا، حدیث کو قدر و منزلت کو کم کر دینا. اس کے بعد سے یہ فتنہ بڑھتا چلا گیا. ہمارے ہاں اہل قرآن کا باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا جنہوں نے کہا بس ہم قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز واجب التعمیل نہیں ہے. ایک منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا، ان میں ایک بہت بڑا شخص جو پاکستان میں فوت ہوا ہے، غلام احمد پرویز، انشا پرداز اچھا تھا، گفتگو اچھی کر لیتا تھا. اور ظاہر بات ہے کہ فتنہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس میں کوئی صلاحیت ہو. بغیر صلاحیت کے نہ کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نہ بدی کا کام. بدی کا کام کرنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، قوت چاہیے. یہ صلاحیتیں اس میں تھی، اس نے فتنہ پھیلا دیا. وہ منکر حدیث کہلاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے رسالے طلوع اسلام کے سرورق پر ہمیشہ ایک حدیث شائع کرتا تھا. وہ حدیثیں جو اخلاقی نوعیت کی ہیں، جن میں کچھ فضائل اعمال کا ذکر ہے یا جن میں برے اخلاق کی جو ہے وہ نفی کی گئی. ظاہر بات ہے ان حدیثوں میں کوئی فقہی احکام اس سے مترتب نہیں ہوتے. یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں یا ایمانیات کا معاملہ ہے. لیکن وہ حدیثیں کہ جن سے احکام کا استنباط ہوتا ہے، ان کے بارے میں اس نے یہ مستقل دے دیا ہے. یہ گویا کہ اس کا موقف ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، اس لیے کہ اس شخص کے اثرات ہمارے معاشرے میں کافی پھیلے ہوئے. اور آج اسی کی باقیات ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا پر بہت نمایاں ہیں. یہ لوگ جو ہیں ان کا اصول کیا ہے کہ اطاعت رسول کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ صرف ان کے زمانے کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت میں وہ زمانوں کے امیر تھے. تو بحیثیت امیر مسلمانہ، امیر المومنین، ان کا حکم ماننا لازم تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ بات بہت بڑی گمراہی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اطاعت خداوندی یعنی اطاعت قرآن اور اطاعت رسول یعنی صحیح حدیث کی اطاعت، یہ دونوں مستقل اطاعتیں ہیں، دائمی ہیں، اور یہ غیر مشروط ہیں. ان میں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے ان پر عمل کرنا ہے. البتہ تیسری اطاعت اور ہے، وہ ہے اولی الامر منکم، تم میں سے جو صاحب امر. ظاہر بات ہے کہ جو کوئی غیر مسلم آ کر آپ پر حاکم ہو گیا اس کی اطاعت آپ پر فرض نہیں ہے. مجبوراً کیا جائے بات اور ہے، لیکن اطاعت اس کی لازم نہیں، بلکہ کوشش پوری ہونی چاہیے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے، اس سے نجات حاصل کی جائے، اس میں تن من دھن لگایا جائے، اس کے لیے جہاد کیا جائے. لیکن اصل میں اطاعت جو ہے تیسری، وہ منکم، مسلمانوں میں سے جو تمہارے امیر ہو ان کی اطاعت. البتہ یہ اطاعت جو ہے یہ مستقل اور بالذات نہیں ہے، یہ غیر مشروط نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی مسلمان امیر ہے غیر نبی کے بعد، چاہے وہ امیر المومنین، چاہے وہ خلیفہ راشد ہوں، ان کی بات سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ تمہیں دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے اختلاف کرنے کے لیے. اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی جماعت بنے اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، اس کے امیر ظاہر بات ہے کہ نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ صحابہ کرام کے رتبے کے لوگ ہیں، نہ وہ خلافت پہ راشدہ کی کوئی نظیر ہے. تو ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف کا امکان بہت کافی ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی، چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو بیوی کے لیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف شوہر حکم دے رہا ہے، مسلمان بیوی کو اس کی اطاعت لازم نہیں. ورنہ بصورت دیگر وہ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو ایک بیویاں ہیں صالحات و قانتات تو فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کا حکم ماننے والی ہوتی ہیں. ایک رائے آپ کی ہے، ایک رائے شوہر کی ہے، ایک بیوی کی ہے.
دونوں باتیں صحیح ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو بیوی اپنی اپیل سے دلیل سے شوہر کو راضی کر لے، ورنہ یہ ہے کہ اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف حکم دے تو آپ مانیں۔ اسی طرح تمہارا امیر کو شریعت کے خلاف حکم دے، لا سمع ولا طاعۃ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ اور کوئی امیر اس بات پر جو ہے پوری طریقے سے جم جائے اور مصر ہو تو پھر آپ اس جماعت کو چھوڑیں، طلاق دیں، جائیں کوئی اور جماعت ڈھونڈیں یا آپ خود جماعت بنائیں، لیکن جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ علیکم بالجماعہ، لا اسلام الا بالجماعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ جماعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس جماعت کے امیر سے اختلاف ہو گیا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے اپنے موقف پر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عندکم فیہا من اللہ برہان، ایسی بات جس کے لیے دلیل موجود ہو اللہ کی طرف سے، اس پہ اب اگر آپ اس جماعت سے اختلاف کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ پھر کوئی اور جماعت تلاش کریں، نہ ملے تو خود جماعت بنائیں۔ یہ جو ہے اللہ کے تقوی کے ساتھ سم و طاعت کا نظام، اس میں سورہ تغابن کی جو آخری میں آیت آئی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، وہی بات جو یہاں آئی ہے۔ اللہ کا تقوی جس حد تک بھی ممکن ہے۔ یہ آیت جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، حضور کے پاس حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا؟ تب پھر یہ آیت جب نازل ہوئی تو انہیں اطمینان ہوا، سکون ہوا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بھی استطاعت میں، حد امکان میں، اپنے پوری امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا، جیسے یہاں پہ ترتیب ہے اسی آیت کی ترتیب ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، خواہ تم پر کوئی غلام، اور وہ بھی حبشی غلام بھی امیر بن بیٹھے۔ اس پر میں پچھلی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک ہے اسلام کا آئیڈیل نظام، اس میں امیر جو ہے وہ باہمی مشورے سے ہوگا۔ امیر المومنین، صاحب امر جو بنے گا وہ باہمی مشورے سے، وہ یہ نہیں کہ خود آئے اپنی دھوس جما کر اپنی طاقت سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ اسلام کے مطابق مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ البتہ سوال پیدا ہوتا ہے عملی دنیا میں، اگر فی الواقع ایسا ہو جائے، کوئی آئے اور فوج لے کر آئے اور چڑھ دوڑے اور حکومت پر قبضہ کر لے تو کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں تأمرہ۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ تفاعل کا جو آتا ہے مادہ، جو باب ہے، اس میں کسی شے کو خود حاصل کر لینا، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا، علم سیکھنا، تو تعمیر کسی کو امیر بنانا، تأمرہ خود امیر بن گیا۔ اس کے لیے ہی فقہا نے پھر یہ بات دی کی کہ اس شخص کی بھی اطاعت کرنی ہے، بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے، اپنی جگہ پر وہ فاسق بھی ہو، لیکن یہ کہ نظم کا تقاضا یہ ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کر دیا جاتا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا لازم ہے تو خانہ جنگی بار بار ہوتی رہتی۔ لہذا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ امامت تغلب، خود غلبہ حاصل کر لینا۔ جو شخص خود غلبہ حاصل کر لے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو فقہا کا فیصلہ یہ جائز ہے، البتہ وہ بھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا، یہ شرط موجود رہے گی، یہ شرط ساقط نہیں ہوگی۔ وہ کفر کا حکم نہیں دے سکتا، وہ کسی حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، کسی حلال کو حرام نہیں قرار دے سکتا، یہ اس کے اختیارات میں نہیں۔ اگر ان حدود کے اندر رہتا ہے تو چاہے وہ زبردستی امیر بن بیٹھا ہو، اپنے طاقت کے بل پر تغلب اور تعمر کی بنیاد پر وہ امیر بن گیا، اس کی اطاعت ہوگی۔ تو وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے تم پر امیر بن بیٹھے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک غلام اور حبشی۔ اب یہ عربوں کے نزدیک غلام کا درجہ ظاہر بات ہے کہ جو آزاد
ہوتا ہے مسلمان اس کے برابر تو نہیں ہوتا تھا، غلام تو غلام ہے۔ پھر یہ کہ بہرحال اگرچہ اسلام نے آ کر رنگ و نسل کے سارے امتیازات ختم کر دیے، پھر بھی یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک چیز تو باقی تھی ہی، بہرحال وہ حبشیوں کو اپنے سے کمتر ہی سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ فرق جو ہے رنگ کا، یہ امریکہ میں ختم نہیں ہو سکا، وہ تعلیم کی جس انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور لاء کا تعلق ہے، ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم ہے امریکہ میں۔ اگر آپ رنگت کی بنیاد پر کسی کو ڈسکریمنیٹ کریں گے تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو قانون کے، تعلیم کے، تہذیب کے سارے تقاضے پورے کرنے کے باوجود وہ جو رنگ و نسل کی جو منافرت ہے موجود ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کچھ دلی احساسات ہوتے ہیں، کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی نے ایک اسی طرح حبشی کو صحابی ہے وہ بھی، انہیں کہہ کر پکارا، یبن السودا، اے سیاہ فام عورت کے بیٹے۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، ابھی تک جاہلیت موجود ہے، تمہارے اندر سے جاہلیت نہیں نکلی۔ جاہلیت کہتے ہیں اسلام سے پہلے کے حالات کو، کہ وہ ساری چیزیں ابھی تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پر تاکید کے طور پر، یہ نہیں کہ حضور بھی حبشی کو کمتر سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ، لیکن یہ کہ تاکید کے طور پر کہ چاہے ایک غلام ہو اور وہ بھی حبشی ہو، سیاہ فام ہو، وہ بھی اگر خود طاقت سے امیر بن بیٹھے تو یہ میں اضافہ کر رہا ہوں، لیکن وہ کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دے تو اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، تو جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اختلافات ہوں گے۔ ظاہر بات ہے بعد میں جو آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں فقہی اختلافات پیدا ہوئے، اصول فقہ مختلف ہو گئے، کسی کے نزدیک حدیث ضعیف سے ضعیف ہو وہ بھی زیادہ مضبوط شمار ہوگی بنسبت اپنی رائے کے۔ آپ ایک یہ استنباط کر رہے ہیں، اصحاب الرائے ہمارے ہاں فقہا کہلاتے ہیں، جو پختہ حدیثوں سے، قرآن سے استدلال کرتے ہوئے رائے قائم کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث سامنے آ گئی، وہ حدیث ضعیف ہے، اب آیا ضعیف حدیث کو ترجیح دی جائے گی یا یہ کہ قرآن اور سنت کے نصوص سے جو کچھ مستنبط ہوا ہے اسے ترجیح دی جائے گی؟ اب اس پر جو ہے دو ہمارے ہاں پورے مسلک بن گئے۔ ایک اصحاب الرائے کہلاتے ہیں جن کے سر خیل ہیں، سردار ہیں امام ابو حنیفہ، ایک اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں جن کے سر خیل ہیں امام مالک رحمہم اللہ، اور پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہ ایک اختلاف تو ہوگا امام ابو حنیفہ کے مابین، امام شافعی کے مابین بہت سے معاملات میں، فقہی معاملات میں اختلاف ہوگا، تو یہ اختلاف تو ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے نظام سیاسی میں اختلاف ہو جائے گا۔ اب فلاں شاہ، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے زبردست اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، اور ان میں ایک بڑی تعداد بلوائیوں کی تھی جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان لوگوں نے مل کر بیعت کر لی حضرت علی سے، حضرت علی کی بیعت ہو گئی تو وہ خلیفہ مقرر ہو گئے، لیکن بہت سے صحابہ نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ امیر معاویہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں حضور کی، ام المومنین، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دیجیے، یہ جو فتنہ پرور ایلیمنٹ آ گیا ہے، فتنہ انگیز ایلیمنٹ آ گیا ہے، پہلے اسے زیر کریں، اس کے خلاف اٹھیں اور ان کو سزا دیں، تب ہم آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہیں، ہمیں آپ سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اختلاف بڑا شدید ہوا، آپ کو معلوم ہے جنگ جمل ہوئی، 10,000 مسلمان ایک رات میں ختم ہوئے۔ ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور زبیر دونوں کے دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، دوسری طرف حضرت علی۔ لیکن یہ کہ اختلاف ہوا ہے اور جنگ تک بات پہنچی۔ اس کے بعد امیر معاویہ، عمرو بن العاص، یہ جو ہے شام اور مصر کے فوجوں کو لے کر آئے ہیں۔ جنگ صفین جو ہے وہ تو بہت ہی بڑا واقعہ، 74,000 مسلمان اس ایک جنگ میں ختم۔ پھر وہیں سے ایک فرقہ بنمودار ہو گیا خوارج کا، پھر ان کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی تو 4,000 خوارج جو ہیں وہ ایک جنگ نہروان میں ختم ہو گئے، لگ بھگ 1,00,000 مسلمان ختم ہو گئے۔ اب یہ اختلافات جو ہو جائیں گے تو اس میں کیا کیا جائے گا؟
یہ بڑا اصول آ رہا ہے، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھامو اس کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے پکڑ لو۔ نواجذ جو ہیں داڑھوں کو، یا یہ کچلیوں والے دانت جو ہوتے ہیں، یہ کچلیاں جو ہیں یہ درندوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جو شیر کی کچلیاں ہیں، بھیڑیے کی کچلیاں ہیں۔ ہمارے ہاں ان کی وہ حیثیت نہیں رہی ہے، ورنہ ان حیوانات کے اندر کیونکہ انہیں زندہ گوشت پھاڑ کے کھانا ہوتا ہے، تو یہ کچلیاں جو ہوتی ہیں ان سے جب کسی چیز کو پکڑ لیتے تھے تو پھر ان کی گرفت بہت مضبوط ہوتی تھی، تو اس لیے اس طرح فرمایا کہ داڑھوں سے یا کچلیوں سے پکڑ لو ان کو، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ان کی سنت، تمسکوا بہا، اسے پکڑو مضبوطی سے، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنے دانتوں سے، اپنی کچلیوں سے، اپنی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو۔ اب میں یہاں ایک تو مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو راشدین کا لفظ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں انسان کی کامیابی، اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، مفلحون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور یا ہوتا ہے فائزون، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ تو یہ 2 الفاظ جو ہیں مفلحون اور فائزون، فائز ہو جانا کامیابی پہ، فائز ہو گیا، اسی طریقے سے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، تو یہ فوز ہے۔ لیکن یہ کہ مفلحون جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر لفظ ہے۔ فلاح جو ہے روحانی فلاح، اخلاقی فلاح، اور اس کا اصل مفہوم اصل میں کیا ہے کہ انسان کا ایک یہ جسد ظاہری ہے، حیوانی وجود، ایک اس کے اندر چھپا ہوا روحانی وجود ہے، وہ انا، اس پر کبھی گفتگو ہو چکی ہے، وہ انا یا خودی یا روح جو ہے در حقیقت یہ اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ کی ساری توجہ جو ہے حیوانی ضروریات پر ہے، روح بیچاری سسک رہی ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، اسے آپ نے کوئی غذا ہی نہیں دی، اس کی غذا ہے اللہ کا کلام، اس لیے کہ روح جو ہے اس کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر رب ہے، امر رب کے لیے کلام رب ہے، اور جسد ظاہری باطنی، جسد ظاہری حیوانی کے لیے جہاں سے یہ آیا ہے وہیں سے غذا آ رہی ہے۔ یہ جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے آیا، تراب سے، خلقکم من تراب، اس تراب ہی سے ہماری گندم بھی آ رہی ہے، ہمارے چاول بھی آ رہے ہیں، ہماری سبزیاں بھی آ رہی ہیں، گوشت بھی جو ہم کھاتے ہیں جانوروں کا، تو وہ گوشت بھی کس سے بنا ہے؟ سبزیوں سے، گھاس سے، چارے سے، سارا کا سارا جو ہے سورس جو ہے ہماری ڈائٹ کا، ہماری جو ہماری ضرورت ہے جسمانی، وہ ظاہر بات ہے کہ وہی ہے جہاں سے خود ہمارے یہ اجسام آئے۔ تو یہ 2 مفلحون کا مطلب یہ کہ اندر سے اپنی اس شخصیت، باطنی شخصیت کو برآمد کرنا، جیسے کہ اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر کوئی چیز نکالی جائے، جیسے زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے بیج کے جو 2 پتیاں جو ہیں نکلتی ہیں۔ فلق کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوگا، فلاح، فلق، یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، فلاح، اور فلاح کہتے ہیں عربی زبان میں کاشتکار کو، وہ اپنے ہل کے جو نوک ہے اس سے زمین کو پھاڑتا ہے، اس لیے فلاح۔ جو جیسے ہمارے ہاں کاشتکاروں کی تحریک جو ہے وہ چلی، کسانوں کی تحریک چلی، خاص طور پر صوبہ سرحد میں بڑے زوردار انداز میں چلی ایک زمانے میں، آج کل تو خیر اس کا وہ کوئی زور نہیں ہے۔ تو مصر میں اسی کو کہتے ہیں فلاحین کی تحریک۔ فلاح کون ہے؟ کسان۔ تو مفلحون وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر سے اپنے حقیقی وجود کو نکال کر پروان چڑھایا، وہ ہے مفلحون۔ تیسرا لفظ ہے راشدون، اور یہ سب سے اونچا مقام، جو کہ گویا کہ اپنی منتہائے مقصود جو انسان کا ہو سکتا ہے اس کو پہنچ گئے۔ یہ لفظ بہت کم آیا ہے قرآن، 2 مرتبہ آیا ہے، ایک تو سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صحابہ کی یہ شان بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا۔ ایمان انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، وہ جان دے دیں گے ایمان پر، ایمان محبوب ترین ہے۔ حبب الیکم الایمان،
تمہارے دلوں کے نزدیک محبوب ترین شے بنا دیا ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مزین کر دیا اسے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، یعنی وہاں منور کر دیا دل کو، اندر سے وہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ جو ہے اپنی بہار دکھا رہی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی ناپسندیدہ بنا دیا اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو بھی اور فسق کو بھی، نافرمانی کو بھی، والعصیان اور گناہ کو بھی. اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو رشد کو پہنچ جانے والے ہیں، جو کامیابی کو پہنچ جائیں گے، جو فلاح کو پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں، اس کا جو نقطہ عروج ہے، روزے کا اصل حاصل کیا ہے؟ روح انسانی کو غذا پہنچانا، جسم انسانی کو ذرا مزمحل کرنا، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، تاکہ یہ حیوانی جسم جو ہے ذرا مزمحل ہو جائے. یہ جب حیوانی وجود مزمحل ہو جائے گا تو اس روحانی وجود کو ریلیف ملے گا جو اس کے نیچے دبا ہوا ہے، اور دبے ہونے کی وجہ سے وہ گویا کہ سسک رہا ہے، یہ تقریباً بے ہوش ہے، اس کو ریلیف ملے گا. اس کے اوپر اب قرآن کی بارش کرو، رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل، اب قرآن کی بارش ہوگی، اور اندر سے یہ روح جو ہے اس کو آپ نے روزے کے ذریعے سے وہ جو اس کو ریلیف دیا ہے، جسم کو دبایا ہے اور روح کو اٹھایا ہے. تو اب اس سے جو مقام حاصل ہوگا وہ بلند ترین مقام ہے روحانی اعتبار سے. اسی لیے اس کے لیے لفظ آیا ہے رشد. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی، جب میرے بندے آپ سے آ کر پوچھیں میرے بارے میں، ظاہر بات ہے کہ ایک پھر انسان کے اندر جب حقیقی ایمان پیدا ہوتا ہے تو ایک بھوک سی اٹھتی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ کو دیکھنے کی. اور یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اصحاب جنت کو ملے گی، اللہ کا دیدار. آخری جو اللہ کی نعمت ہوگی جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. اور ظاہر بات ہے یہی دیدار تھا جس کے لیے حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی، اے اللہ تو نے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا، مجھ سے تو نے بات کی ہے، من ورائے حجاب کی ہے، تو یہ حجاب ذرا اٹھا دے. رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما، میں تجھے دیکھ سکوں. فرما گیا لن ترانی، نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس عالم مادی میں رہتے ہوئے اس میں تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، اس کا برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ذرا سامنے کے پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی ایک تجلی ڈالیں گے، اگر ہماری تجلی کو وہ پہاڑ جھیل جائے تو تم سوچنا کہ تم بھی ہمیں دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی ایک تجلی ڈالی پہاڑ پر، پہاڑ دب گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور بالواسطہ جو ہے یہ تجلی براہ راست موسیٰ پر نہیں ہے، تجلی پہاڑ پر ہے، موسیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بالواسطہ مشاہدہ ہے. اسی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن یہ کہ خواہش دل میں ہوتی ہے، اور یہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آخری نعمت ہوگا اللہ کا دیدار. تو اس لیے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یہ رہا انسان کے اندر، آپ کو معلوم ہے جس نے بھی تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا، جذبہ تھا نا. آخر یہ پہاڑوں میں جا کر لوگ کیوں بیٹھتے تھے، کیوں مراقبے کرتے تھے، کیوں نفس کشی کرتے تھے؟ غاروں میں عیسائیوں کے ہاں نفس کشی کی ان کی رہبانیت کی انتہا ہوئی ہے، اس پر قرآن مجید کے اندر بھی ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے. رہبانیت ابتدعوہا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی. اپنے نفس کو مارنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، نفس کا بھی حق ہے ادا کرو، ہاں نفس کے تابع نہ ہو جاؤ، اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے تابع کر دو. بس یہ نہیں ہے کہ اسے کچل دو، اسے ختم کر دو. یہ ہمارا نفس حیوانی وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی. یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے امانت ہے اس کی، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ان کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. نہیں دیکھو یہ کیا تم نے وتیرہ پکڑ لیا ہے، ساری رات کھڑے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ساری رات بیوی سے کوئی سروکار ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، بستر سے ہی تعلق نہیں، قبر لگائی ہی نہیں،
اور دن میں پورا روزہ۔ اب روزے میں بھی ظاہر بات ہے کہ بیوی سے ہم بستری تو نہیں ہو سکتی، تو گویا کہ وہ سارے حقوق ختم ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے جب معلوم ہوا اور آپ نے بلایا اور بڑے سخت تیکھے انداز میں پوچھا، اولم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے انک تصوم النہار و تقوم اللیل، تو ساری رات کھڑا رہتا ہے اور تمام روزانہ ہمیشہ رکھتا ہے؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس استراحت تو رات سونے کے لیے، راحت کے لیے اللہ نے بنائی ہے، لتسکنوا الیہا بھی ہے، اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کرو۔ وہ ہم پڑھ چکے ایک حدیث میں کہ ایک بندہ مومن اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تب بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ تمام ہمارے حیوانی اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں جب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حدود حلال و حرام کے اندر تو یہ در حقیقت اس میں ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزورک علیک حقا، تمہارے زیارت کرنے کو کوئی آیا ہے ملنے کے لیے، وزیٹرز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان سے ملو اور ملو بھی خوش دلی کے ساتھ۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، فرمایا تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے آیا، تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرو تو یہ صدقہ ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی، اللہ کے یہاں اس کا بھی اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ عبوساً قمطریرہ بن گئے، اب وہ بھی پریشان ہو رہا میں خامخواہ آیا ان سے ملنے کے لیے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کا رد عمل جو ہے یہ اینٹی سوشل جو ہے آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا، بلکہ سوشل ایٹیچیوڈ یہ ہے جو آیا ہے اس کا خوش دلی سے استقبال کرو۔ بہرحال مفلحون کا میں نے ترجمہ آپ کو بتایا، راشدون جو ہے وہ پھر روحانیت کی جو انتہا اس دنیا کے اندر ہو سکتی ہے وہ ہے راشدون، اولئک هم الراشدون لعلہم یرشدون۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین المہدیین، حضور کے وہ خلفاء جو راشد بھی ہیں مہدیین بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی۔ اب اس میں 4 پر تو ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ہمارے نزدیک افضل ترین شخصیت پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر کی ہے، پھر حضرت عثمان کی، پھر حضرت علی کی۔ بہرحال اس میں کچھ لوگ اضافہ کرتے ہیں، حضرت حسن کا بھی میں بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کا دور جو ہے اسے بھی شمار کیا جانا ہے، وہ صحابی بھی ہیں، اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، چھوٹے تھے، لیکن حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ ظاہر بات ہے عین نماز کی حالت میں بھی یہ حسنین کہیں آ جاتے تھے اور وہ حضور سجدے میں ہے اور وہ پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے، بچوں کا معاملہ جو ہے، تو آپ بڑے ہی آرام سے انہیں نیچے اتارتے تھے، نماز جاری رکھتے تھے۔ تو ان کا جو بھی محبت تھی حضور کی، ریحانت عام، یہ نبی کے باغ کے 2 پھول ہیں، اب حسن اور حسین، تو یہ بھی ان کی بھی، اور چونکہ انہوں نے خود طاقت سے نہیں حاصل کی تھی اس لیے وہ بھی خلفائے راشدین المہدیین میں شامل۔ البتہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں، ذرا ان کو میں عام جو ہیں ہمارے عوام الناس سنی ان میں نہیں، کچھ ہیں ذرا زیادہ ریڈیکل اور زیادہ جو ہے وہ ایک انتہا پسند، وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں، لیکن اہل سنت نے ان کو اس طور سے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ متغلب تھے، انہیں کسی نے چنا نہیں تھا، ان کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو جب حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قائم ہو گئی تو پھر وہ اپنی فوجیں لے کر جب آئے ہیں تو پھر حضرت حسن نے خونریزی روکنے کے لیے کہ مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پورا دور خلافت جو ہے باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، اب یہ سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا، تو حضرت حسن نے جو ہے دستبرداری اختیار کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا، اسی لیے اس کو پھر کہا گیا تھا عام الصلح، عام الامن، یہ امن کا سال ہے، صلح کا سال ہے، اور یہ صلح کا سال پھر 20 برس تک حضرت امیر معاویہ کی، تو گویا کہ چونکہ وہ صحابی ہیں تو ایک شرط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے، اولئک هم الراشدون، اس لیے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بھی خلفائے راشدین میں شامل کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ
اہل سنت کا اجماعی خیال نہیں ہے. اجماعی خیال وہی ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے بعد حضرت حسن کو بھی لے لیجئے، اور اسی پر 30 سال پورے ہوتے جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو 30 سال پورے ہوتے ہیں حضرت حسن کے بھی 6 مہینے شامل کر کے. اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کا دور ملوکیت کا آغاز تو ہے، لیکن ابھی ملوکیت کی ساری خرابیاں اس میں نہیں آئی تھیں. وہ ملوکیت کی خرابیاں بعد میں بنو امیہ کے خلفاء میں آئیں، اور جتنی پھر اور زیادہ آئی ہیں وہ بنو عباس کے دور میں آئیں. محل ان کے زمانے میں بنے، اور ساری جو بھی دنیاوی شان و شوکت جو دنیاؤں میں شہنشاہوں کی ہوا کرتی تھی وہ تو پھر جو خلفاء بنو عباس ان میں ہوا. بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء جو ان میں سے راشدین ہوں مہدیین ہوں ان کو بھی مضبوطی سے تھامو. وعضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا. اب اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، چونکہ آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی، اس میں آگے الفاظ آتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اختلاف میں فیصلہ کن چیزیں وہی ہوں گی جو دو مطلق اطاعتیں ہیں. جو مطلق اطاعت ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کسی اور کی رائے پر فیصلہ نہیں ہوگا. ردوا الی اللہ والرسول، جو مستقل اطاعت ہے ان کی طرف لوٹا دو. لوٹائے گا کون؟ یہ مسئلہ ہے بڑا ٹیڑھا. اگر تو فرض کیجئے دو مسلمانوں میں کوئی تنازع ہے تو امیر طے کرا دے، امیر المومنین طے کرا دے، اس کا فیصلہ قابل قبول ہو جائے گا. لیکن اگر مسلمانوں کو اپنے امیر سے اختلاف ہو گیا، ظاہر بات ہے کہ عبارت بعد میں حضور کے بعد تو اطاعت اختلاف ہو سکتا. اب کیا کرنا؟ ظاہر بات ہے کہ اس دور میں اگرچہ ہمارے اس خلافت راشدہ کے دور میں اس کے ضمن میں کوئی انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. اگرچہ حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا جب خلافت کی آپ نے، جب بیعت ہوئی ہے پھر آپ نے پہلا خطاب کیا ہے، اگر میں سیدھا چلوں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں غلط راستے پر تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے. لیکن سیدھا کیسے کریں؟ آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس پر جازم ہیں، کیسے کریں؟ اس کا وہاں کوئی جواب نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ خلفائے راشدین اس اعتبار سے اس پہلو سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ حضور کے انتہائی قریبی. لیکن بعد کے دور میں اب یہ کام ہو گیا جوڈیشری کا، عدلیہ فیصلہ کرے گی. یہ اختلاف ہے، یہ امیر المومنین کی رائے یہ ہے، مسلمانوں میں سے فلاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، تو عدلیہ فیصلہ کرے گی. یہ معاملہ جو ہے یہ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے بہت منقع ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ ریاست کے 3 ہیں بنیادی ستون، اگرچہ چوتھا بعد میں شامل کر دیا گیا ہے. اصل میں 3 ہیں. ایک ہے ایگزیکٹو جو انتظامیہ ہے، جو حکم دیتی ہے، قانون بناتی. ایک ہے لیجسلیٹو جو قانون بناتا ہے، اور ایک ہے جوڈیشری. اور جوڈیشری کی اہمیت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے. فرض کیجئے ایگزیکٹو ایک آرڈر آیا ہے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اب امریکہ کی مثال لے لیں، امریکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف حکم دے رہا ہے صدر، ہم نہیں مانیں گے. تو کہاں جائیں گے آپ؟ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی علیحدہ ہو، یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے، وہ فیصلہ کرے گا. تو یہ معاملہ در حقیقت اس اعتبار سے. لیکن وہاں دلیل کیا ہوگی؟ ہمارے ہاں بھی ضیاء الحق نے ایک صحیح راستہ اختیار کیا تھا شریعت کورٹ بنا کر، لیکن اس کے اوپر پابندیاں لگا دی. 2 پابندیاں، 2 ہتھکڑیاں، 2 بیڑیاں پہنا دی تو بالکل بیکار ہو گئے. لیکن راستہ صحیح تھا، اس کا طریقہ اس نے صحیح کیا تھا کہ جیسے کہ عدلیہ کا فیصلہ ہے تو اسی طریقے سے خاص شریعت کورٹ بن جائے، وہ فیصلہ کرے گی کہ کوئی چیز کوئی قانون خلاف ہے یا نہیں شریعت کے. لیکن یہ کہ اب ظاہر بات ہے غیر مؤثر کر دیا. دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، اور یہ جو سول کوڈ ہے اور پینل کوڈز جو ہیں، یہ جو سول اور جو ہمارے ہاں فوجداری، یہ جو بھی کرمنل کوڈ ہے، یہ سب جو ہے تمہارے دائرے سے خارج. ان کے پروسیس جو ہے ان کے، اس کے اوپر تمہارا کوئی عمل دخل نہیں. آئلی قوانین بھی دائرے سے خارج. اسی پر میں نے پھر استعفیٰ دیا ہوں. 5 جولائی 1982 کو جا کر میں نے یہاں پر گورنر ہاؤس میں استعفیٰ دیا. آپ نے شریعت کورٹ بنائی اور آئلی قوانین کے کبھی دائرہ جو ہے اس کو باہر کر دیا. اس کو یہ کیا مطلب ہے؟
آپ کے اپنے علماء ہیں، آپ نے ان کو جج بنا کر بٹھایا ہے۔ پیر کرم شاہ کس کا انتخاب ہے؟ اور جو ہوتے تھے ملک غلام علی، وہ کس کا انتخاب ہے؟ اور جو مفتی تقی عثمانی کس کا انتخاب ہے؟ آپ کو ان کی دیانت پر، ان کے علم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اور آئلی قوانین جو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، ان کو تم نے تحفظ دیا ہے۔ ایک منکر حدیث، یہ غلام احمد پرویز ہی کے بنوائے ہوئے قانون تھے، وہ چونکہ سرکاری افسر تھا، اسے قرب حاصل تھا، جو ہمارے ہاں کا پہلا ڈکٹیٹر آیا ہے ایوب خان، اس کا قرب حاصل تھا، اس نے ایوب خان پر اثر انداز ہو کر یہ آئلی قوانین نافذ کیے تھے۔ تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ آپ نے وہ عدالت بنائی ہے، اس کے ہاتھ باندھ دی۔ انہوں نے کہا اب یہ تفصیلی بات ہو جائے گی، وقت ختم ہو چکا ہے، سب آخری بات کہہ رہا ہوں، ان کا یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کے پیمانے ہیں تو پھر میں آپ کے شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ لیجیے میرا استعفیٰ دے۔ بہرحال جو بھی تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، اس کے حل کے لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو تھامو مضبوطی کے ساتھ اور اپنے دانتوں سے ان کو پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو نئی نئی باتیں دین میں نہ نکال لینا۔ یہ چونکہ ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بدعت کے موضوع کے اوپر، یہاں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین میں ایک ہے قرآن اور سنت سے استنباط کر کے کوئی حکم نکالنا، اس کا نام اجتہاد ہے، قیاس ہے، اجتہاد۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آپ نے بالکل ایک نئی بات نکال دی، کوئی دلیل نہ قرآن سے نہ سنت سے، اور خاص طور پر عبادات کے اندر کوئی ثواب کے لیے کیا جانے والا کام، اور اس میں کوئی ایسا کام جس کی کوئی جو ہے سند ہمارے پاس نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ خلفائے راشدین کے عمل میں نہ صحابہ کے عمل میں، تو وہ چیز بدعت شمار ہوگی، محدث۔ ایاکم ومحدثات الامور، تم لازماً بچو گے نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے۔ فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد کی ہوئی بات بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ان چیزوں کو، نئے نئے چیزوں کو شریعت میں، دین میں داخل کرنے سے تمہیں رکنا ہے ہر حال میں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔